السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام کے ساتھ ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ رات کا پچھلا پہر ہے، اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میرے جو تیسری آنکھ کبھی کبھی کھلتی ہے تو اس سے جو مجھے ابھی نظارہ ہوا پاکستان کے حالات کے مطابق، تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور پروگرام پورا اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا عمران خان کامیاب ہو جائے گا جو تحریک چلا رہا ہے یہ۔ تو اس پر میں پورا جائزہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہوگا کیا۔ غور سے سنیے گا اور پروگرام کے ساتھ جڑے بھی رہیے گا۔ دیکھیے، جس طریقے سے آج یعنی کل انہوں نے جیل سے باہر جو گفتگو کی صحافیوں سے، تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور جو تھا نا ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جیسے بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، حالانکہ ان کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا، اٹھانا چاہیے تھا مسئلہ۔ میں 2.5-3 سال میں، بلکہ 14 سال کے اندر پہلی دفعہ ان سے ایک عقل مندانہ بات سن رہا ہوں عمران خان صاحب کے متعلق، کہ یہی بات ہوتی ہے کہ آپ وہ لڑے تو سیاست ہوتی کیا ہے؟ کوئی پیسہ ہی تو نہیں ہوتا نا، سیاست یہی ہوتی ہے۔ آپ امریکہ میں بھی دیکھ لیں، ٹرمپ کو دیکھ لیں، سب کو دیکھ لیں، لڑنا پڑتا ہے سیاسی طور سے۔ اور وہ کہنے لگے میں ان کو نکال بھی دوں گا جو غلط قسم کے لوگ ہیں میری پارٹی کے اندر، اور میں جو ہے نا اکیلا بھی کر سکتا ہوں سارا کام۔ مجھے ان کا اعتماد غیر متوقع طور سے بہت زیادہ لگا، کیونکہ جب انسان ہارنے کے قریب ہوتا ہے نا، تو یہ تو اللہ کا وہ ہے نا دستور ہے، یا جو بھی کہہ لیں آپ، کہ اس کے اندر اگر خدا نہ کرے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے تو آخر میں پوری کوشش کرے گا نکلنے کے لیے۔ یہ تو آپ کو فلسفہ پتہ ہے نا۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جب ورلڈ کپ جیتا تھا، ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے سالے نے پیسے دیے اور جیت گیا، لیکن اس وقت کو آپ دیکھیں، اس وقت چلے جائے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آخر میں چھکا لگانا ہے یعنی جیتنے کے لیے، اور میاں نے لگا دیا۔ اب وہ پیسے تھوڑی ملے گا اس کے، سالے نے اسپیشلی چھکے کے لیے دے دیں گے پیسے، ناٹ پاسبل۔ ہماری قوم اسی قسم کی ہوتی ہے، لیکن اس کا اعتماد ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا جو اسٹار ہے وہ سیکریٹریس ہے، اور وہ سیکریٹریس ابھی اس کے 2 ہیں اسٹارز، کچھ مجھے صحیح نہیں پتا، لیکن یہ سیکریٹریس سے زیادہ وہ ہے۔ تو سیکریٹریس جو ہے نا لڑتے ہیں تو آخر تک لڑتے ہیں، فزیکل نہیں، سیاسی۔ تو مجھے جو لگ رہا ہے نا، تو یہ ہو سکتا ہے، جسٹ اسمپشنس ہیں یہ، کہ یہ کامیابی ہو جائے اس کو۔ اور دیکھیے، آرمی کو پیچھے رکھ کرتے ہیں آپ، آرمی سے ان کی لڑائی نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ آرمی ایک نیوٹرل بتا رہا ہے، ہمارا سب سے پہلے آرمی ہے ہمارا، لیکن ان کی لڑائی ہونی چاہیے سیاست سے۔ یعنی جو گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی، وہ نکمی ہے، یہ تو بات کنفرمڈ ہے، بلکہ ان سے بھی نکمی ہے۔ یہ بیوقوف ہے، انہوں نے اپنا خود چانس کھو دیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اگر جو اسٹریٹجی اس نے بنائی ہے نا، وہ کمال کی اسٹریٹجی ہے، یقین مانیے۔ یہاں جھگڑا کچھ بھی نہیں ہوگا، پاکستان میں کچھ بھی نہیں نکلیں گے کوئی لوگ، ایز یوزول، اچھی بات ہے۔ لیکن جو باہر بیٹھے نا، یوتھیا برگیڈ، پوری برگیڈ بیٹھی ہے، یو کے میں خاص طور سے، اور امریکہ کے اندر، اور بڑے پاورفل لوگ ہیں، وہ پیسے والے بھی ہیں، اور امریکہ کے اندر تو ایک پورا گروپ ہے جو کہ ٹرمپ کے بہت نزدیک ہے، یعنی یہاں تک کہ ڈائریکٹ لوگ بھی ہیں اور انڈائریکٹ لوگ بھی ہیں۔ تو آپ اس کو وہ نہ سمجھے، آج کل ویسے بھی اس پہ سوار ہے ہیومن رائٹس کا ٹرمپ پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا نا کیس اس کا جنرل فیض کا، اگر وہ تیز ہو جاتا ہے، بھائی قسمت کی باتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، اور اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کچھ کہتا کہ وہ قانونی معاملات ہیں، اگر وہ یہ بھی اس میں انوالو ہوا قانونی طور سے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ سزا بھی ہو سکتی ہے، مطلب قانونی طور سے تو عدالتیں جانیں۔ لیکن اگر یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر یہ 5 جنوری تک کھینچ لے، فرسٹ ویک آف جنوری، تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی فتح ہو جائے، کیونکہ وہ جب پیسے نہیں بھیجیں گے نا، تو اصل اسٹریٹجی اس کی بڑی زبردست ہے۔ جب وہ پیسے نہیں بھیجیں گے نا، تو اس وقت پاکستان کو سارا جو زور ہے نا، وہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے نا شہباز شریف کی، ہر مہینے پتہ نہیں کتنے ملین یا بلین ڈالر دینے پڑتے ہیں ان کو قسط کے طور پر۔ اگر قسط نہ دیں تو پھر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا مسئلہ، سارا بینکرپٹ ہو جائے گا پاکستان۔ تو اس کے لیے ہر کام چھوڑنا پڑتا ہے، ان کو پیسے نکالنے پڑتے ہیں۔ تو اب ان کا جب یہ جو باہر والے ہیں،
تو اگر وہ پیسے نہیں بھیجیں گے اور قسط پوری نہیں ہوگی تو لازمی بات ہے کیا ہوگا، پھر مجبور ہو جائیں گے یہ کہ ہاں بھائی چلو نیگوشیٹ کریں ان کے ساتھ۔ وہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ نیگوشیٹ اب کیوں کہہ رہا ہے، وہ آرمی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کر رہا کہ نیگوشیٹ کریں گے۔ اگر وہ نیگوشیٹ ہوتے تو وہ یہ کہے گا بھائی الیکشن کروا دو ہمارا دوبارہ، سمپل سی بات ہے۔ اور یہ تو سب لوگوں کو قبول ہوگا بھائی الیکشن، فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں، اور ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ جھگڑے نہ ہوں اور اچھی طریقے سے یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لیکن اور پھر اگر یہ نہ ہوا اور 5 تک اگر انہوں نے کھینچ لیا تو پھر انٹرفیرنس آئے گی اس کی، ٹرمپ کی۔ ٹرمپ جو ہے نا وہ ہے یاروں کا یار، تو وہ ہو سکتا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ خبر نہیں ہے بلکہ assumptions ہے، انالیسز ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے اور کیا چھوڑو اس کو۔ تو یہ جرت نہیں کر سکتے، اس کو نہ نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ پاکستانی قوم ویسی بیچاری بزدل ہے۔ ابھی دیکھیے میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ وہ عافیہ صدیقی جو تھی، حالانکہ جو تھا بائیڈن جو تھا اس کو بھی ہے رہا کرانے کا، اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو رہا کروا لیا، تو اس پہ لوگ ناراض ہو گئے، تو پھر اس کو 1500 اور آدمی کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن ابھی جو ٹرمپ ہے اس نے بھی چھڑوانے ہیں، اللہ کرے کہ وہ جو ہے بچے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے دیکھی بیچاری اس کا کیا ہے تعلق اتنا بڑا، تو اس کو چھوٹ جائے تو اچھا ہے، خوشیاں دوبارہ ہو جائیں گی۔ کرسمس بھی آنے والا ہے تو اس میں چانسز ہیں کہ وہ بھی رہا ہو جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں۔ اب وہ بات یہ ہے کہ آخر کے اندر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے قسمت۔ آپ سب کچھ کام کر لیتے ہیں لیکن قسمت ساتھ نہیں دیتی، تو اس کو تو میں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہر پاکستانی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کہ ہمارے اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمارا ملک قائم رہے اور یہ روز روز کے جھگڑے جو ہے نا ختم ہو جائیں، اور جو کچھ بھی ہو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہو اور سب کچھ صحیح ہو جائے۔ لیکن یہ سوچ ہی ہے نا، سوچ تو سوچ ہوتی ہے لیکن کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جو اعتماد ہے عمران خان کا کمال کا ہے واقعی اس دفعہ، کہ میں اکیلا لڑوں گا، تو یہ وہی والا اعتماد ہے۔ یہ اعتماد انسان کو سلطنت دلوا دیتا ہے۔ ماضی کے اندر تاریخ بھری پڑی ہے، ایک معمولی سا جنرل نکلا اور اس نے دوسرے ملک کو فتح کر لیا، تو وہ اعتماد ہوتا ہے ایکچولی۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بھائی میرا تو یہ بالکل ایمانداری کے ساتھ جائزہ ہے اور تجزیہ بھی ہے، اور لیکن میں اپنے ملک کے ساتھ ہوں اور اپنے وفادار اپنی آرمی کے ساتھ ہوں، لیکن میرا بھی یہ وہ ہے کہ بھائی آپ الیکشن کروا دیں ایمانداری کے ساتھ، اور جو آئے اس کو وہ دے دیں پاور دے دیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے جو امپورٹنٹ بات ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو چھوڑ دے گا، اس کو نہیں چھوڑے گا، یہ کیا کہتا ہے بی کو اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ دیکھیں بھاگی وہ ہے، یہ تو ایک پرسنل میٹر ہے، ہم لوگ خامخواہ کے اندر اس کی کتنی گالیاں دی ہیں اس کو، کہ ہر پاکستانی نے گالیاں دی ہیں، یہ پرسنل میٹر، خیر اس نے اپنی خود چوز کیا بےزتی کروانے کے لیے، حالانکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساری عزت دی تھی، یہ تو بھائی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ اس کو چھوڑے گا نہیں، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جڑے رہیے پروگرام کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر پروگرام اچھا لگے تو آپ مجھے ضرور کمنٹس بھی دیجیے گا، اور میں آپ کو ہر روز آپ کو پروگرام بتاتا رہوں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خدا حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔